السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل 15 ستمبر 11 ربیع الاول شریف کو محسن اعظم مشن آل گجرات برانچز کے نگراں حاجی مقبول صاحب مولوی اشرفی کا وصال ہو گیا، اور یہ خبر جیسی ہی موصول ہوئی ہم سب اور ان کے تمام چاہنے والوں میں غم کا ماحول چھا گیا، اور یقین ہی نہیں ہو رہا تھا اس خبر پر، کیونکہ وہ ایسا کچھ بیمار بھی نہیں تھے اور بہت متحرک اور ایکٹیو ہمیشہ کی طرح ان دنوں میں بھی تھے، دین اور سماج کی خدمت میں۔ لیکن رب کو یہی منظور تھا، اور کل انہوں نے اپنی آخری سانس لی، اور اس مقدس مہینے مقدس دن وہ اپنے رب سے جا ملے۔ اور ایک جیسے یتیمی کا احساس ان کے چاہنے والوں کے بیچ میں ہے۔ بہت سارے فون میرے پاس بھی آئے، میں نے لوگوں کو روتے ہوئے سنا، دیکھا، سادات کرام رو رہے ہیں ان کی محبت میں، ان کی یاد میں۔ دیر رات تک لوگوں کا فون جاری رہا، اور کل عصر کے وقت نبی پور گجرات میں آپ نماز جنازہ ہوئی، اور اس کے بعد تدفین کا عمل پورا ہوا۔ ان کی قسمت پر بھی ناز ہوتا ہے کہ پوری زندگی انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین اور ان کے مشن کے لیے کام کیا، اور آخر میں جب وہ قبر میں جا کے انہوں نے آنکھ کھولی ہوگی تو وہ 12 ربیع الاول کی شب تھی، جب ساری دنیا میں جشن منایا جا رہا تو وہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلندی عطا فرما، ان کی بے حساب مغفرت فرما، ان کے صاحبزادے، صاحبزادی اور اقارب تمام رشتہ داروں کو، چاہنے والوں کو صبر جمیل عطا فرما۔ پورے مشن پریوار میں ایک غم کا ماحول ہے، اور صرف مشن ہی نہیں بلکہ تو وہ ہستی تھی کہ ایک شخص نے بڑی سچی بات کہی کہ گزشتہ 5 سال سے لوگ ان کے کام کو دیکھ رہے ہیں، جان رہے ہیں، لیکن ایسے بہت سے کام ہیں جو انہوں نے اپنی پوری زندگی کی ہے، وہ بڑی بڑی خدمتیں ہیں جس کے بارے میں صرف وہی جانتا ہے جہاں تک وہ خدمت پہنچی تھی۔ ایک انہیں لو لگی رہتی تھی، ایک جنون رہتا تھا کہ ہم کیا کر لیں دین کے لیے، سنیت کے لیے، سماج کے لیے، قوم کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، وطن کے لیے۔ جیسے لوگوں کو ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ کوئی بہت بڑا سایہ جس سے وہ دور ہو گئے ہیں، جو ان کا خیال رکھا کرتا تھا، جس سائے میں رہ کر وہ ساری پریشانیوں کو بھول جایا کرتے تھے۔ حالانکہ مقبول بھائی مرحوم وہ کوئی نہ تو سیاسی رہنما تھے، نہ وہ کوئی عالم تھے یا کوئی پیر تھے، سادات مشائخ میں بھی نہیں تھے، وہ کسی سماج کے مکھیا و پرمکھ بھی نہیں تھے، وہ کسی تنظیم کے فاؤنڈر یا کسی ادارے کے متولی بھی نہیں تھے۔ یہ بھی وجوہات ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو محبت ہوتی ہے، اور ایسی ہستیوں کے رخصت ہونے کے وقت لوگ انہیں یاد کرتے ہیں، یاد کر کے روتے نظر آتے ہیں۔ یہ چیزیں نہیں تھیں، انہوں نے تو بہت سے عہدے خود اختیار نہیں کیے، لیکن ان سب کے باوجود حاجی مقبول مولوی اشرفی کی مقبولیت کو اللہ تعالیٰ نے بہت دور دور تک قائم فرمایا تھا، اور ان کی محبت کو
لاکھوں دلوں میں قائم رکھا. ارتداد کا مسئلہ ہو، اپنے قوم کے بچے بچیوں کو ارتداد سے بچانا اور دین اسلام پر ثابت قدم رکھنا، اس کے لیے ہر ممکن کوشش انہوں نے گاؤں گاؤں کی. جہاں مدرسے کی ضرورت ہوئی مدرسہ، جہاں مسجد کی ضرورت ہوئی مسجد، جہاں روزگار کی نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات ہوئی اس کے لیے وہ ہمیشہ آگے رہے. بہت سی سماجی خدمات ہیں، جس گاؤں میں گئے، شہر میں گئے، ٹاؤن میں گئے، دیکھا کہیں پانی کی تکلیف ہے، کنواں کھودوانا، اگر میڈیکل سے کے تعلق سے اگر کوئی پریشانی ہے، کوئی کمی ہے، اسے پورا کرنا، کہیں کوئی آپدا ہو، کوئی ٹریجڈی ہو، وہاں پہنچ جانا، اور خود روزہ رکھ کر یہ کام کرتے تھے. بہت عبادت گزار پرہیزگار ہستی تھی. ان کے ساتھ جو قافلہ چلتا تھا وہ بتاتے ہیں ان کے واقعات کو کہ کیا جذبہ ان کے اندر ہے. کچھ گاؤں میں تو جب وہ انٹری لیتے تھے تو گاؤں کے بوڑھے بچے سب ان کے پیچھے پیچھے باپو باپو کہتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے آتے تھے. ایسی محبت لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے تھی اور ہے، رہے گی. کوئی بدل ان کا تو نہیں نظر آ رہا ہے. محسن اعظم مشن کے پلیٹ فارم سے بھی انہوں نے بے پناہ خدمتیں انجام دی. آج یہ پورا پریوار جیسے ایک یتیمی سا محسوس کر رہا ہے. رب قدیر ان کی خدمات کو قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور سب کو صبر عطا فرمائے. یہ موقع جو ربیع الاول شریف کا رہتا تھا، یہی ایک موقع تھا جب وہ اپنے گاؤں میں، جیسا سنا میں نے کہ وہ رات بھر وہ بڑے متحرک رہتے تھے جلوس محمدی کے لیے، جشن محمدی کے لیے. تو اس رات کو وہ گھوم گھوم کر اور خود بھی کلام پڑھتے ہوئے جلوس میں شریک ہوا کرتے تھے. یعنی لوگوں میں نمایاں نظر آتے تھے اس رات کو. باقی اس کے علاوہ وہ ان کا زیادہ تر سفر میں گزرتا تھا. وہ جو جاب کا وقت ہو، اس کے بعد جو چھٹی کا دن انہیں ملتا تھا، وہ اپنی گاڑی لیتے تھے، کچھ اپنے ہمراہ کچھ لوگوں کو لیتے تھے اور ضرورت مندوں کے بیچ میں پہنچ جایا کرتے تھے. آخری وقت تک انہوں نے دین اور سماج کی خدمت کا کام کیا ہے اور باتیں کی ہیں. جس کے پاس جو فون کچھ گھنٹے پہلے بھی گیا ہے تو صرف کام کے لیے گیا. یہاں تک کہ وصال سے 2-3 گھنٹے پہلے بھی انہوں نے بورست کے سادات کے لیے تحفے عید میلاد النبی کے موقع پر روانہ کیے. تو ایسی ہستیاں بہت کم ہوا کرتی ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے چھوڑے ہوئے مشن کو ہم سب کو پورا کرنے کو اور ان کے گھر والوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں کوشش کر رہا ہوں کہ انشاءاللہ بہت جلد پہنچ کر میں ان کے گھر میں گھر والوں سے مل کے تعزیت اور ان کی مزار پر حاضری اور فاتحے کے لیے پہنچوں. اللہ تعالیٰ آج کے مبارک دن کے صدقے مولا ان کی قبر میں رحمتیں نازل فرمائے، قبر میں خوب اجالا عطا فرمائے. اور ابھی 2 روز پہلے برہانپور میں بھی نبی سرکار برہانپور شہزادہ ناصر ملت علامہ مولانا نہال اشرف اشرفی کا وصال ہوا. اور چند روز پہلے خلیفہ حضور شیخ الاسلام مفتی عبد الرحیم صاحب کا بنگال میں وصال ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کی بھی بے حساب مغفرت فرمائے، ان بزرگوں کے درجات کو بلندی عطا فرمائے، ان کی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے. رب قدیر ہم سب کو بھی جب تک زندہ رکھے، اسلامی زندگی کے ساتھ زندہ رکھے. ہمیں موت آئے تو ایمان کے ساتھ موت اللہ نصیب فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.